جو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ملے کہ رفعت درجات و بدلت سیئات حسنات، کہ اس کے درجات اللہ بڑھا دے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. فلیتوالا محمد ابن علی یعنی تقی الجواد، اسے چاہیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. جو امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جائے گا، خاص رسول اللہ نے اپنے ان فرزند کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو فقط معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. امام کا نام محمد ہے اور سب سے کم سن ترین امام ہے کہ جن کی شہادت ہوئی ہے. امام کا لقب تقی ہے اور جواد ہے. بہت غور کیجیے گا، اس میں کامل انسان پورا سمٹ کر آ جاتا ہے. ایک حدیث ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقویٰ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. اس میں برا تقویٰ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. توجہ رکھیے گا، جو اللہ کی عبادت کرے اسے تقی کہتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرے اسے جواد کہتے ہیں. جس میں پورا تقویٰ سمٹ کر آ جائے اسے امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں. ہاں بات واضح ہو رہی ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقویٰ عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. امام کی شہادت ہوئی ہے آخر ذی القعدہ. اب وہ 29 ذی القعدہ تھی یا 30 ذی القعدہ؟ امام کی شہادت آخر ذی القعدہ میں ہے. سب سے جوان ترین امام جن کی شہادت ہوئی آج امام رضا علیہ السلام کے کوثر کی مجلس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوثر وہ ہوتا ہے کہ جو ابتر کا تانا دور کر دے. امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا جب وہ 48 ایئرس کے تھے اور اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور اسی بہانے سے پورا فرقہ جو واقفی تھے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت تک رک گئے اور اس کے بعد انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو امام قبول نہیں کیا. ان کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہی تھا کہ امام رضا کے یہاں تو اولاد ہی نہیں، تو اگر یہ امام ہے تو ان کے بعد کوئی اولاد ہونی چاہیے نا، کہ جس سے سلسلہ امامت جاری رہے. تو جب ان کی کوئی اولاد نہیں تو انہیں کیسے امام مانے؟ تو آتے تھے امام علیہ السلام سے بحث کرنے، مناظرہ کرنے. قیام واقفی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. اب دیکھیے امام علیہ السلام کا بھی حلم تھا اور صبر و ضبط تھا. امام نے فوراً اس پہ یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ لعنت ہو اللہ کی. اس نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. امام نے کہا تجھے کس چیز نے مجبور کیا اس بات پر کہ تجھے لگے کہ میں امام نہیں ہوں؟ سنے تو صحیح پہلے اس کی بات. اس نے کہا اس لیے کہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہے. امام نے کہا کیا تم مستقبل کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ امام ایک وقت میں ایک ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ امام نے کہا ایک وقت میں ایک امام ہوگا. ہمارے پاس ہسٹری میں کچھ وقت ایسے گزرے ہیں جس میں ایک وقت میں 4 امام تھے، لیکن امامت کے فرائض، منصب امامت پر ایک امام ہے، امام ایک ہوگا. اس نے کہا اگر 2 ہوں تو؟ امام نے کہا اس میں سے پھر ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا. اگر 2 امام پر اصرار ہے تو پھر ایک صامت ہوگا، ایک ناطق ہوگا، یعنی ایک قرآن اور پھر ایک امام ناطق. قرآن بھی تو امام ہے نا، قرآن صامت ہے، امام ناطق ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. امام نے کہا تمہیں کس بات نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ امام نہیں ہے؟ امام نے کہا، اس نے کہا تم آپ کی اولاد نہیں ہے. امام نے کہا کیا تم مستقبل سے واقف ہو؟ اس نے کہا کہ مستقبل سے واقف ہو کا کیا مطلب ہے؟ آگے کیا اولاد ہونے والی ہے؟ کیونکہ امام اسلام 48 ایئرس کے اب تک اولاد نہیں. امام نے کہا کہ سیولد مولود آدم و برکۃ منہ لشیعتنا، اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت بیٹا ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں ہوا کبھی. وہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے. جو امام رضا علیہ السلام سے ابتر کے تانے کو دور کر دیں وہ کوثر امام رضا علیہ السلام ہے، یعنی امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. یہ امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس حیثیت سے تو پھر امام محمد تقی علیہ السلام شبیہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابتر کا تانا دور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور امام رضا علیہ السلام سے ابتر کا تانا دور کیا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے. رسول اللہ کے لیے کوثر بی بی فاطمہ ہے، امام رضا کے لیے کوثر امام تقی الجواد علیہ السلام. ان کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، ذرا احساس کیجئے گا. امام علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سبیکہ نوبیہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے. ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور رسول اللہ کی وہ زوجہ حضرت خدیجہ کے علاوہ واحد زوجہ کی جن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بی بی فاطمہ عطا فرمائی، اور ماریہ قبطیہ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے ایک کنیز تھی، اس کی ایک مصلحت تھی، اس لیے کہ مصر کے علاقے سے تھیں، اور اس زمانے میں یہی ایک تصور ہو سکتا تھا کہ اگر کسی کو ہجرت کرنی ہے یا امام تک انہیں آنا ہے تو یہی ایک سبب تھا کہ وہ اسی کیفیت میں لائی جائیں. اور جب یہاں پہنچیں تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام انہیں گویا خرید کر، جو کہ کنیز کا طریقہ کار ہوتا تھا، ان سے ازدواج کریں، اور وہ اتنا پاکیزہ صدف ہو کہ اس میں گوہر امامت رک سکے، اور امامت کا نور ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے. یہاں تک کہ کیا کہنا، میں خود وجد میں ہوں کہ جب رسول اللہ یہ کہیں، حضرت ماریہ قبطیہ کی نسل سے نا، رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بے ابی ابن خیرت الاماء النوبیۃ الطیبہ، میرے بابا عبداللہ قربان ہو جائیں سب سے پاکیزہ کنیز کے بیٹے کے، جن کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا، جن کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے. کیا کہنے،
सभी का नौबियान का पूरा नाम है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि मेरे बाबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम वो कुर्बान हो जाएं, जैसे कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की इजारत में पढ़ते हैं ना, बे अबी अंतुम व उम्मी, वैसे ही बे अबी इब्नु खियरतिल इमा, मेरे बाबा हजरत अब्दुल्ला कुर्बान हो जाएं, फिदा हो जाएं। किन पर? दर हकीकत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो हवाला है वो इमाम रजा का नहीं है। यहाँ पर मेरे बाबा कुर्बान और फिदा हो जाएं पाकीज़ा तरीन कनीज के बेटे पर, जिनका नाम नौबिया है। खिजरान भी नाम रखा है इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने, और सभी का नौबिया भी बीबी का नाम है, कि जिनके लिए खुद अजब के दिन में रोजे से, रातों में इबादत से, और जब इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम उस हमल से थे, रिवायत इसी तरह से, तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपकी औलाद कब होगी, और अगर वो औलाद हो भी गई तो इतने सगीर सिन वो कैसे इमाम होंगे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा ये फर्जंद वो है कि जो अपनी माँ के बतन में अपनी माँ से बात कर रहा होता है। यह है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और उनकी निस्बत बीबी सभी का नौबिया के साथ। मैं इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस इसलिए पेश करना चाहूंगा आपकी खिदमत में। ये 9 हदीसें मैंने मुंतखब की हैं 166 हदीसों से। ज़ाहिर है इमाम अलैहिस्सलाम का तो हर कलाम ही नूर है, तो मुंतखब करने की क्या वजह थी? मुंतखब करने की वजह ये थी कि जो मुझे समझ में आया, मेरी छोटी अकल में जो बात आई, कि शायद ये मैं बात पहुंचाऊं तो मुफीद हो सके, वरना इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम सारा ही कलाम नूर है। इनका भी कोई ऐसी बात होती है कि आप ये समझते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में ज्यादा कनेक्ट और रिलेट कर पाते हैं जिससे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह की तरफ दिल से नीयत करना ये आज़ा और जवारिह को थकाने से ज्यादा रसातर और अफजल है। पहली हदीस, दिल से अल्लाह की तरफ आगे बढ़े, हाँ, फकत रिचुअल्स में नहीं। उठते बैठते बहुत से लोग हैं, सही मारिफत के साथ आगे बढ़े, इल्म के साथ आगे बढ़े, नीयत के साथ सही आगे बढ़े। कभी हम बहुत लंबे लंबे अमाल करते हैं। आज एक पेरेंटिंग सेशन हो रहा था पीएसपी मदरसे में, तो उसमें मैंने इस बात को अर्ज किया कि घर इबादत का मकाम है और रियाजत का मकाम है। घर इबादत खाना है। मौलाना साहब, इबादत तो मस्जिद या इमाम बारगाह में होती है, घर में क्या इबादत होगी? घर में वो इबादतें हो सकती हैं। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि अपने अहलो अयाल के साथ कुछ देर के लिए बैठना, समीमियत के साथ, झगड़ा करते हुए नहीं, समीमियत के साथ, ये मेरी मस्जिद में पूरे साल के इत्तिकाफ से अफजल है। इबादत हो गई या नहीं हो गई? इबादत हो गई या नहीं हो गई? हो गई इबादत। घर है माबद, इबादत खाना है। हाँ, बात वाज़ेह। बज़ाहिर इस कबील की तरफ इमाम इस्लाम ने इशारा किया कि खातून यानी उसे घर में शौहर की तरफ तवज्जो है, उसकी, उसे एक एहसास है, लिहाजा पानी को फराहम करना उस खातून की उस एक साल की इबादत से अफजल है कि जिसमें साल में रोजाना उसने रोजा रखा हो और रात में हर रात इबादत की हो। कोई कहे कि मौलाना ये इतने छोटे छोटे अमल पर इतने बड़े बड़े सवाब, ये समझ में नहीं आ रहे, इसकी हदीस सही है, सनद सही है, सनद सही नहीं है। इत्मीनान रखें कि इस कबील की बहुत सारी अहादीस की सनद सही भी है, और जिनके लिए सनद नहीं लिखी हुई वो तवातुर मानवी तक पहुंचे में, यानी इतनी कसरत के साथ हदीसें हैं कि इंसान को यकीन हो जाता है। दूसरा ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम क़यामत तक के हालात को जानते थे। वो जानते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा यह है कि मोमिन के घर को खराब कर दो। जहां घर टूटेगा वहां शैतान ने उस किले को फतह कर लिया। घर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलायत की परवरिश बच्चों में जो हो सके उसका मरकज है, उसका मरकज है। वो तरबियत औलाद के लिए जो अहम तरीन बात है वो ये है कि सबसे पहले तो हस्बैंड और वाइफ, उनकी आपस में समीमियत क्या है, उनका अखलाक कैसा है। थोड़ा सा इसमें सब्र करने की जरूरत होती है। अल्लाह तबाई से किसी ने पूछा था कि मुझे कोई वजीफा तालीम फरमाइए। उन्होंने कहा शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा? का क्या मतलब है? शादीशुदा के लिए और वजीफा है, गैर शादीशुदा के लिए और वजीफा है? का बिल्कुल, शादीशुदा का वजीफा और है, गैर शादीशुदा का वजीफा और है। कहा शादीशुदा हो, कहा घर में सब्र करो, अखलाक अच्छा रखो, ये वजीफा है तुम्हारा, ये रियाजत है तुम्हारी। सुभान अल्लाह। एक सांस कभी लेना फौरन रिएक्ट ना करें। कहते हैं कि एक रेप्टाइल ब्रेन होता है कि जो हमारे पीछे होता है, जो जानवरों में भी है, वो चिपकली में है, मेंढक में है, कुत्ते में है, गधे में है, घोड़े में, सब में है। वो एक ये ह्यूमन ब्रेन है कि जो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम है वो क्वार्टर सेकंड पर है, बाइनरी सिस्टम है। आपने किसी को सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, ये जो दिमाग है ना, अब ऐसी कितने ऐसी, ये इतना बदतमीज आदमी है, ये दिमाग ये कहता है। एक ठंडी सांस ली आपने, अल्लाह ताला ने ये शोर वाला दिमाग रखा है। तुम अशरफ मखलूकात हो, तुम जानवर थोड़ी हो, शायद कोई वजह होगी। तो खैरियत, आप खैर आफियत से हैं, खुद ब खुद मिजाज बदल गया। ये है घर इबादत का मकाम। सुभान अल्लाह।
اللہ کی طرف دل سے نیت کرنا اعضاء و جوارح کو تھکانے سے زیادہ افضل ہے. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی لیے شاید میرے لیے مشکل ہے کہ میں 40 حدیثیں ایک ساتھ کسی مجلس میں پڑھ سکوں, اگر ایک ایک حدیث کے لیے میں اتنا گفتگو کرتا رہا ہوں, لیکن یہ اہم باتیں. امام علیہ السلام نے کہا ایک موقع اور بھی ہے, پھر فرمایا کہ جب ایک مرتبہ اللہ کی قضا آ جاتی ہے تو فضا تنگ ہو جاتی ہے, پھر کہیں سے چھٹکارا نہیں ہے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تیسری حدیث سناتا ہوں, اس کا بھی بہت گہرا اثر ہے. فرمایا دیکھو, انسانوں کے سامنے اللہ کے دوست اور تنہائیوں میں اللہ کے دشمن بن کے نہیں رہو. مجمع میں تو اللہ کے دوست ہو, تنہائیوں میں اللہ کے دشمن ہو, یہ نہیں کرو. یہ امام تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں. اب آتی ہے وظیفے کی باری. وظیفہ وہ اہم ہے اپنے مقام پر, لیکن یہ ساری ریاضت کے ساتھ. کسی نے امام علیہ السلام کو خط لکھا تھا, اسماعیل بن سہل نے, کہ مولا کچھ ایسی بات تو بتائیے گا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں. سننا چاہیں گے بات؟ دنیا اور آخرت میں امام تقی علیہ السلام کے ساتھ. امام نے کہا کہ کثرت سے انا انزلنا کا سورہ پڑھتے رہو اور اپنے ہونٹوں کو استغفار میں مشغول رکھو. اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں ہمارے ساتھ رکھے گا. یہ ہے وظیفہ. استغفار کی بہت تاکید ہے. استغفار سے رزق میں وسعت ہے, استغفار سے اولاد عطا ہوتی ہے, استغفار سے نہروں میں پانی عطا ہوتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے, میں کیا کیا تفصیل میں جاؤں. استغفار کی بڑی برکت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی وظیفہ بتلائیے. ایک حدیث بڑی خوبصورت. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کے راستے پر ہے تو اس کے لیے اتنا ہی دعا کرنا کافی ہو جاتا ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی. پھر لمبی لمبی دعائیں پڑھے, لمبی لمبی نماز کچھ ہو جائے, لیکن ہے شر کے راستے پہ. امام نے کہا فائدہ نہیں. نیکی کے راستے پر ہو اتنی دعا بھی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک. کھانے میں نمک نہ ہو تو ٹیسٹ لیس ہے, لہذا دعا ضروری ہے, لیکن اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک. اس سے زیادہ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیا بات ہے. پھر ایک موقع کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ کیا کیا جائے, انسان کسی سختی میں بھی ہے, لیکن فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام نے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے, بے نیاز رہے لوگوں سے. سبحان اللہ. لیکن اتنا یاد رکھیں, یہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کلام پڑھا ہوں تسلسل سے, یہ حدیثیں مختلف ہیں لیکن میں تسلسل سے کوشش کروں کہ پڑھوں آپ کی خدمت میں. امام نے فرمایا اگر زمین و آسمان کسی کے لیے بند ہو جائے, ایک جاب نہیں, ایک بزنس نہیں, ایک معاملہ نہیں, زمین و آسمان کی ہر شے کسی پر بند ہو جائے اور اس کے دل میں خوف خدا ہو, امام نے کہا وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے گشائش اور راستہ بنا کے رہے گا. ایک عالم دین کا اچھا جملہ ہے کہ مومن کبھی بند گلی میں پھنستا نہیں. بند گلی ہے ہی نہیں, اسٹک ہو گیا سامنے آپ کو راستہ, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر خوف خدا ہے دل میں. راستہ ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث میں نے بہت لطیف لگی مجھے, تو اس لیے میں نے آپ کے خدمت میں چاہ کے شیئر کروں. اس میں ہر حالت کا بیان ہے. کبھی انسان فقر میں, ہم میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے کسی مشکل میں ہو, کوئی ہو سکتا ہے دولت مند ہے. تو مختلف طبقات کے لیے امام اسلام نے فرمایا فقر کی زینت پاک دامنی, دولت کی زینت شکر ہے, سختی میں ہو تو سختی کی زینت صبر ہے, سخن کی زینت فصاحت ہے, علم کی زینت تواضع ہے, عقل کی زینت ادب ہے, کسی کے ساتھ نیکی کی زینت اس پر احسان نہ جتلانا ہے. یہ 8 حدیثیں ہو گئیں. 9ویں حدیث وہ کہ جو آپ میرے خیال میں بعض پر عمل کر رہے ہیں کہ جب اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز اول ماہ یہ سکھلائی ہوئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی. امام پہلی رکعت میں الحم کے بعد قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ کا وہ مہینہ ہوتا تھا. امام اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا. آپ 30 پڑھ لیں, اس احتیاط کے مطابق اگر 30 کا ہے تو وہ پورا ہو جائے معاملہ. اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. نماز ختم ہو جائے تو سہولت جتنی ہے اتنا صدقہ دیں. یہ حدیث میں یہ بھی نہیں امام اسلام نے تقاضا کیا کہ کوئی بہت بڑی مقدار دو, جتنی سہولت ہے اتنا صدقہ دو. اور امام نے کہا کہ اس عمل سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بات مکمل ہو گئی. یہ جو نماز ہے اس کا اثر میں نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, واقعاً میریکل ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آگے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ ٹائم ایسا آنے والا ہے جو بڑا سخت ہے. کبھی آپ کو اپنی فیملی لائف کے لیے ایسا لگ رہا ہے, آپ کے پروفیشنل لائف کے لیے ایسا لگ رہا ہے, کسی معاملے کا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے آنے والا وقت تھوڑا سا سخت ہے. اسلامی مہینے کے پہلے دن یہ نماز پڑھ کے دیکھیں, پورا مہینہ ایسے گزر جائے گا اتنی راحت و سکون کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کر کے دیکھیں. آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد صدقہ دیں اتنا کہ جتنا آپ کے لیے سہولت ہے. $10 $20 $50 $100 آپ کی مرضی ہے, جتنا آپ کے لیے سہولت ہے. امام علیہ السلام صغیر السن ہیں لیکن رفیع القدر ہیں. امام اپنے بابا کے لیے کوثر ہیں, اپنے شیعوں کے لیے بابرکت ہیں. ان سے زیادہ بابرکت امام شیعوں کے لیے ہے نہیں.
یہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا، اور آج ان کی شب شہادت ہے۔ کاظمین میں امام علیہ السلام مدفون ہے، اپنے دادا کے پہلو میں امام کو دفن کیا گیا۔ آج پرسہ دینا ہے امام رضا علیہ السلام کو بھی، اور پرسہ دینا ہے امام ہادی علیہ السلام کو بھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختران کو پرسہ، ان کے فرزند کو پرسہ،